بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما قصدت بالإحماض فيه إلا تنشيط قارئيه وتكثير سواد طالبيه پیچھے آپ نے مقامات کا انداز تالیف پڑھا اور یہ جانا کہ حریری صاحب کے مقامات کا بطل ابو زید سروجی اور راوی حارث بن حمام بصری. اب یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس میں بڑی رنگا رنگی رکھی ہے، جیسا کہ آپ نے اوپر سنا کہ مواعظ مبکیہ اور اضاحیک ملہیہ دونوں طرح کی چیزیں ہیں، کہیں ادبی لطیفے ہیں، کہیں نحوی پہلیاں ہیں، کہیں لغوی فتاوی ہیں. تو یہ رنگا رنگی کا مقصود کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وما قصدت بالاحماض فی. احماض کا اصل معنی ہوتا ہے اونٹ کو میٹھی گھاس چرنے سے ہٹا کر نمکین گھاس چرنے کی طرف لے جانا، یہ اصلی معنی ہوتا ہے. اس کا اصل استعمال اسی میں ہوتا ہے. تو چونکہ اس کے لیے نمکین گھاس کی طرف لے جاتے ہیں جس کو حمض کہتے ہیں عربی میں، اور میٹھی گھاس کو خلہ کہتے ہیں، اور عرب کہتے ہیں الخلۃ خبز الابل والحمض فاکہتها. تو چونکہ خلہ یعنی شیریں گھاس سے اس کو نمکین گھاس حمض کی جانب لے جایا جاتا ہے، اس لیے اسے احماض کہتے ہیں. پھر یہ لفظ عام ہو گیا ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہونے کے معنی میں. تو اب چونکہ انہوں نے کہیں فقاہت کا استعمال کیا، کہیں پہیلیاں ہیں، کہیں لطیفے ہیں، کہیں تسلی آمیز باتیں ہیں، کہیں رلانے والی باتیں ہیں، کہیں غافل کرنے والی باتیں ہیں، تو یہ جو ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف انتقال ہے اور یہ جو رنگا رنگی پائی جا رہی ان مقامات میں، اس کا مقصود کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وما قصدت بالاحماض فیہ الا تنشیط قارئی. تنشیط یہ نشاط سے ماخوذ ہے جو باب تفعیل کا مصدر ہے. نشاط دلانا، ملال کو دور کرنا. قاری کی جمع قارئین، اور ہاں یہاں پر ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے ادب کی جانب. فیہ میں بھی ضمیر لوٹ رہی ہے ادب کی طرف، اور قارئیہ میں بھی ضمیر لوٹ رہی ہے ادب کی طرف. وتکثیر سواد طالبی. تکثیر بھی باب تفعیل کا مصدر ہے جس کا معنی کثیر کرنا، زیادہ کرنا. سواد کا معنی ہوتا ہے جماعت. علیکم بالسواد الاعظم پڑھا ہوگا آپ نے. طالبی ہی اے طالب الادب. تو کہتے ہیں اور میں نے اس میں رنگا رنگی سے قصد نہ کیا مگر ادب کے قارئین کو نشاط دینے کا اور اس کے طلباء کی جماعت کو بڑھانے کا، یعنی اس مقصد سے میں نے اس میں رنگا رنگی رکھی ہے. وَلَمْ أُودِعْهُ مِنَ الْأَشْعَارِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا بَيْتَيْنِ فَضَّيْنِ أَسَّسْتُ عَلَيْهِمَا بِنْيَةَ الْمَقَامَةِ الْحُلْوَانِيَّةِ وَآخَرَيْنِ تَوْأَمَيْنِ ضَمَّنْتُهُمَا خَوَاتِمَ الْمَقَامَةِ الْكُرَجِيَّةِ وَمَا عَدَى ذَلِكَ فَخَاطِرِي أَبُو عُذْرِهِ وَمُقْتَضِبُ حُلْوِهِ وَمُرِّهِ. مقامات میں نثر کا استعمال ہوتا ہے، نثری ادب کا نام ہے، مگر یہ کہ کہیں کہیں اشعار بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے بھی مقامات میں کہیں کہیں اشعار کا استعمال کیا ہے. تو یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اشعار انہوں نے اپنے مقامات میں رکھے ہیں وہ ان کے اپنے اشعار ہیں یا دوسروں کے کہے اشعار ہیں.
تو کہہ رہے ہیں ولم اودعہ من الاشعار الاجنبیہ. اودع یہ باب افعال سے فعل مضارع صیغہ واحد متکلم جس کا معنی ودیعت کرنا، رکھنا. اشعار اجنبیہ سے مراد ہیں دوسروں کے اشعار، نہ کہ اپنے. الا بیتین فضین، بیتین بیت کا تثنیہ بمعنی شعر، فضین فض کا معنی ہوتا ہے منفرد، اکیلا. بیتین فضین کا مطلب ہوا الگ الگ شعر، اور الگ الگ شعروں سے مراد ہے کہ الگ الگ شاعروں کے شعر ہیں. اسی سے آپ نے پڑھا ہوگا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب27 درجہ. جماعت کی نماز منفرد کی نماز پر، تنہا کی نماز پر 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے. اسست علیہما، اسست باب تفعیل سے فعل ماضی ہے، بنیاد رکھنا. بنیہ بمعنی عمارت جس کی جمع بنا، بنن آتی ہے. المقامۃ الحلوانیہ، یہ ایک مقامہ کا نام ہے جو مقامات حریری میں شامل ہے. وآخرین توأمین، توأم کا معنی ہوتا ہے جڑواں. تو آخرین توأمین، اور دوسرے دو جڑواں شعر. دو جڑواں شعر سے مراد کہ ان دونوں کا شاعر ایک ہے، جیسے جڑواں ایک بطن سے پیدا ہوتے ہیں ویسے ان دونوں شعروں کا شاعر ایک ہے. ضمنتہما خواتم المقامۃ الکرجیہ، مقامہ کرجیہ بھی ایک مقامہ کا نام ہے. وما عدا ذلک، اے ما سوا ذلک، فخاطری ابو عذر، خاطر بمعنی دل، جمع خواطر آتی ہے. ابو عذر، ابو عذر کا معنی ہوتا ہے پہلے پہل لانے والا، بنانے والا. کہا جاتا ہے فلان ابو عذرہا، کہ فلاں شخص عورت کا پہلا شوہر ہے، کہ اس نے جب اس سے شادی کی تو اسے کنواری پایا، عذرا پایا. عذرا مانے کنواری. تو اسی سے یہ بطور کنایا اول صانع اور اول لانے والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وَمُقْتَضِبُ حُلْوِهِ وَمُرِّهِ، مقتضب یہ باب افتعال سے اس میں فاعل مراد ہے برجستہ لانے والا، فی البدیہ لانے والا. حلو کا معنی میٹھا اور مر کا معنی کڑوا، دونوں کا اجتماع اتفاق ہوگا. ہاں کہتے ہیں وَلَمْ أُودِعْهُ مِنَ الْأَشْعَارِ الْأَجْنَبِيَّةِ، اور میں نے اس میں اجنبی اشعار میں سے نہ رکھے مگر، یعنی اجنبی اشعار نہیں رکھے ہیں. میں نے اس میں اجنبی اشعار میں سے، دوسروں کے اشعار میں سے نہ رکھے مگر دو تنہا شعر، الگ الگ شاعروں کے شعر. اسست علیہما بنیۃ المقامۃ الحلوانیہ، جن دونوں پر میں نے مقامہ حلوانیہ کی عمارت کی بنیاد رکھی ہے. وآخرین توأمین، اور دوسرے دو جڑواں شعر یعنی ایک شاعر کے شعر. ضمنتہما خواتم المقامۃ الکرجیہ، جن دونوں کو میں نے مقامہ کرجیہ کے خاتمے کے ضمن میں رکھا ہے. وما عدا ذلک فخاطری ابو عذر، اور ان چار اشعار کے علاوہ جو بھی اشعار اس کتاب میں ہیں، میرا دل ہی ان کا بنانے والا ہے، ان کا شاعر میں خود ہوں. وَمُقْتَضِبُ حُلْوِهِ وَمُرِّهِ، تو میرا دل ہی ان کا اول بنانے والا ہے اور ان کے کڑوے اور میٹھے کو برجستہ کہنے والا ہے. یعنی وہ جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں یا خراب ہوں، حلو ہوں یا مر ہوں، ان کا مقتضب اور ان کا لانے والا، برجستہ کہنے والا میرا ہی دل ہے، یعنی میں ہوں. تو یہاں تک بات ہو گئی کہ اشعار کس انہوں نے سب اپنے رکھے ہیں. صرف 4 اشعار ایسے ہیں جو دوسرے شاعروں کے ہیں. اب یہاں سے علامہ بدیع الزمان حمدانی کی فضیلت اور سبقت کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ھذا مع اعترافی بان البدیع رحمہ اللہ سباق غایات وصاحب آیات
وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامه ولو أوتي بلاغة قدامه لا يغترف إلا من فضالته ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته. ہاں مطلب اس مقامات کا جو انداز تالیف ہے اور پھر اشعار ذکر کرنے کی بات انہوں نے کہی اور جو رنگا رنگی رکھی، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ بڑا کمال کیا ہے انہوں نے. تو کہتے ہیں کہ یہ سب ھذا مع اعترافی بان البدیع، یہ میرے اس اعتراف کے ساتھ ہے، میرے اس اقرار کے ساتھ ہے کہ علامہ بدیع الزمان حمدانی رحمہ اللہ اس میدان میں غایت تک پہلے پہنچنے والے ہیں، ہدف تک پہلے پہنچنے والے، اور وہ اس میدان کے علم بردار ہیں، صاحب آیات. ہاں تو سباق و غایات، غایت کا معنی ہوتا ہے منتہا، اور سباق معنی سبقت کرنے والا، پہلے پہنچنے والا. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہدف تک علامہ بدیع الزمان ہی پہل پہنچنے والے ہیں. یہ میرے اس اعتراف کے ساتھ ہے کہ علامہ بدیع الزمان حمدانی رحمہ اللہ ہدف تک پہلے پہنچنے والے اور اس میدان کے علم بردار ہیں. وَأَنَّ الْمُتَصَدِّيَ بَعْدَهُ لِإِنشَاءِ مَقَامَهُ، متصدی کا معنی ہوتا ہے درپے ہونے والا. تصدی، تصدی باب تفاعل سے فعل ماضی ہے. قرآن مجید میں بھی آیا سورہ عبس کے اندر، اما من استغنى فانت له تصدى. تو تصدى فعل ماضی اور یہاں پر اس میں فاعل استعمال ہوا درپے ہونے والا. لانشاء مقامہ، مقامہ تیار کرنا، بنانا، لکھنا. ولو اوتی بلاغت قدامہ، اوتیا فعل ماضی مجہول ہے، دیا جانا. بلاغت سمجھ ہی رہے ہیں، قدامہ یہ قدامہ بن جعفر صاحب بلاغت کا نام ہے، اور یہ بلاغت میں اتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ یہ ضرب المثل بن گئے. جیسے کچھ لوگوں کے علم جو ہے وہ کچھ اوصاف میں بطور مثل کے لیے ان کے نام لیے جاتے ہیں. جیسے سخاوت میں حاتم کا نام، عدل و انصاف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، سنگ دلی میں حجاج بن یوسف کا نام. تو ایسے ہی بلاغت میں قدامہ کا نام ضرب المثل ہے. لا یغترف الا من فضالته، اغتراف کا معنی چلو لینا، ہاں من فضالہ، فضالہ کا معنی ہوتا ہے بقیہ، فضلہ. ولا یسری ذلک المسرى الا بدلالته، سرا یسری کا معنی رات میں چلنا ہے، مراد مطلقاً چلنا، اور ذالک المسرى اسی سے اس میں ظرف ہے چلنے کی جگہ. الا بدلالته، دلالت مصدر ہے بمعنی ہدایت، رہنمائی. اور اس اعتراف کے ساتھ کہ ان کے بعد مقامہ لکھنے کے درپے ہونے والا، اگرچہ اسے علامہ قدامہ بن جعفر کی بلاغت دے دی جائے، وہ چلو نہ لے گا، اقتباس نہ کرے گا، مگر علامہ بدیع الزمان کے فضلہ سے، ان کے بقیہ سے، اور وہ اس راہ نہ چلے گا مگر انہی کے رہنمائی سے. وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے قائل کی خوبی. جب کسی بات کی خوبی بیان کرنا ہوتا ہے تو عرب للہ درہ استعمال کرتے ہیں. در کا اصل معنی ہوتا ہے دودھ، تو چونکہ دودھ میں بڑا خیر پایا جاتا ہے، بڑا فائدہ پایا جاتا ہے، اس لیے اسے مطلقاً خیر کے معنی میں لیا جاتا ہے. تو اللہ ہی کے لیے ہے قائل کی خوبی. فلو قبل مبکاها بکیت صبابة بسعدا شفیت النفس قبل التندم ولكن بکت قبلی فہیج للبکا بکاها فقلت الفضل للمتقدم. فلو قبل مبکاها، مبکا یہ مصدر میمی ہے رونے کے معنی میں، اور ہا ضمیر یہاں لوٹ رہی ہے اس سے پہلے والے شعر میں آئے ہوئے ورقا لفظ کی طرف جو ایک پرندے کا نام ہے. بقیتو صبابتن، لو جو شرط کا کلمہ آیا ہے وہ اسی بقیتو فعل پر داخل ہے، اور قبلہ مبکاہا اس کا ظرف ہے، بقیتو فعل کا ظرف مفعول فی ہے. صبابتن بسعدا یہ مفعول لہو ہے. صبابتن کا معنی ہوتا ہے شدت عشق، سوزش عشق. سعدا یہ محبوبہ کا نام ہے. شفیت النفس قبل التندمی یہ لو شرطیہ کی جزا.
شفا یشفی کا معنی شفا دینا، آرام دینا، تندم بمعنی ندامت، شرمندگی۔ ولیکن بکت قبلی فہیج للبکا بکاہا، بکت کا فاعل ہوئی ورقہ پرندہ، حیج یحیج کا معنی برانگیختہ کرنا، ابھارنا، فحیج للبکا بکاہا، البکا اور بکاہا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، مصدر ہیں، اور یہاں مقصور استعمال ہے، بکاءن بھی آتا ہے اور بکا بھی آتا ہے۔ ہاں یاد رہے کہ حیج للبکا بکاہا میں البکا جو پہلے آیا ہے یہ مفعول ہے، اور بکاہا جو بعد میں آ رہا ہے یہ حیجہ فعل کا فاعل ہے۔ فقلت الفضل للمتقدم، قلت کا مقولہ ہے اور الفضل للمتقدم یہ پورا جملہ ہے۔ فلو قبل مبکاہا بکیت صبابتا بسعدا شفیت النفس قبل التندم، اگر ورقہ پرندے کے رونے سے پہلے میں اپنی محبوبہ سعدا کے عشق میں روتا تو میں ندامت سے پہلے اپنے نفس کو شفا دیتا، آرام دیتا۔ مطلب میں خود پہلے رویا ہوتا، کسی کے رونے کو نہ سنا ہوتا اور خود جو ہے اپنی محبوبہ کے عشق میں روتا تو مجھے ندامت نہ ہوتی، ندامت سے پہلے میں اپنے آپ کو شفا دیتا۔ ولیکن بکت قبلی، لیکن ورقہ پرندہ مجھ سے پہلے رویا، فحیج للبکا بکاہا، تو اس کی گریہ و زاری نے مجھے گریہ و زاری پر آمادہ کیا۔ فقلت الفضل للمتقدم، تو میں نے کہا کہ فضیلت سبقت کرنے والے کے لیے ہے، پہل کرنے والے کے لیے ہے۔ تو یہاں یہی جملہ لینا الفضل للمتقدم، جہاں کہیں کوئی شخص ہم سے کسی معاملے میں آگے بڑھ جائے تو اگرچہ ہم کام بہت اچھا کر جائیں، قابل تعریف ہو، لیکن وہاں پر یہی کہا جائے گا الفضل للمتقدم، کی فضیلت تو پہل کرنے والے کے لیے ہے، اسی نے راہ دکھائی تب جا کر کے ہم نے یہ کام کیا، تو اصل فضیلت تو اسی کے لیے ہوئی۔ ولیکن بکت قبلی فحیج للبکا، لیکن وہ پرندہ مجھ سے پہلے رویا تو اس کی گریہ و زاری نے مجھے گریہ و زاری پر آمادہ کیا، بس میں نے کہا الفضل للمتقدم، کہ فضیلت اور برتری سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے کے لیے ہے۔